اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى ولده السید شیخ عبد القادر الجیلی وبارک وسلم۔ آپ سبھی حضرات محبت سے صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نور کی آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب آقا کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ مومن اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک انتہائی عظیم صوفی کہ جن کا نام حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن بزرگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ سے بڑی زبردست محبت حاصل تھی۔ اور ایک بزرگ تھے جو کہ حدیث کا علم جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کی حالت میں دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اسی دوران حضرت ابو بکر شبلی جو ہے وہ آپ کی مجلس کے اندر آ کر ان ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور ان کے ماتھے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ تو یہ اتنے عظیم بزرگ ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد یہ نظریں بھی ہیں جو سر کی آنکھیں ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے یا جن چیزوں کو دیکھنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو اپنی ان آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نظروں کو نیچے رکھنے سے مراد دل کی آنکھیں بھی مراد ہیں، جس کو امیجنیشن کہا جاتا ہے یا جس کو چشم تصور کہہ کر اردو زبان کے اندر یاد کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو امیجنیشن کی نظر ہے، اس نظر کو بھی اللہ رب العزت کی جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے جھکا کر رکھا جائے، ان چیزوں پر دل کی نظر جو ہے وہ بھی نہ ڈالی جائے۔ میں اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ظاہر سا اور بالکل سیدھا سا مطلب اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جن چیزوں کو بھی دیکھنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، ان چیزوں پر نظر ڈالنے کی بندہ کوشش نہ کرے۔ تو پہلے نظر کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا، فرمایا کہ نظروں کو نیچے رکھو، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو اب یہ ایک آرڈر بن گیا، ایک ترتیب بن گئی کہ جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے۔
جو بندہ اپنی نظر کو بچا کر رکھے گا تو جتنی بھی گندگی ہے یا جتنے بھی برے خیالات ہیں وہ اس کے دل کے اندر نہیں جا سکیں گے. تو جب اس کا دل جو ہے وہ برے خیالات سے پاک اور صاف رہے گا تو ایسے بندے کی شرمگاہ کی حفاظت اس بندے کے لیے آسان ہو جائے گی. سامعین محترم، اس سلسلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی چند ایک حدیثیں ہیں کہ جو اس چیز کو اور زیادہ ایکسپلین کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایڈریس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تتبع النظر، کہ اے علی پہلی نظر کے بعد دوسری نظر جو ہے وہ کسی چیز پر مت ڈالنا. کہ اگر کسی ایسی چیز پر اتفاق سے بائی چانس کسی چیز پر نظر پڑ جائے کہ جس چیز کو دیکھنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے تو فوراً اپنی نظروں کو نیچے کر لو اور اس کے بعد دوسری نظر کے ساتھ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش مت کرنا. تو اگر دوسری بار کسی شخص نے اس چیز پر نظر اٹھا کر اپنے ارادے سے، اپنی انٹینشن سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس چیز پر اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے. کسی منع کی ہوئی چیز کی طرف دیکھنا کتنا خطرناک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس چیز کی مزید وضاحت اس طرح سے بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ النظر سہم مسموم من سہام الشیطان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ جو بندے کی نظر ہے یہ نظر شیطان کے زہر کے اندر بھیگے ہوئے جو تیر ہوتے ہیں ان تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی ایک ایسا ایرو ہے کہ جس کو پائزن کے اندر ڈپ کیا گیا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد اگر وہ تیر جو ہے وہ کسی بندے کی باڈی کے اندر چھوٹا سا کٹ بھی لگا دے تو اس کے اندر جو پائزن ہوتا ہے، جو زہر ہوتا ہے، وہ پوری کی پوری باڈی کے اندر پھیل جاتا ہے. تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غلط نظر ہے، حرام نظر ہے، اس کا نقصان، اس کا نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا ڈینجرس ہے کہ اگر غلط نظر جو ہے اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی کسی چیز پر ڈال لی تو اس کا زہر جو ہے وہ بندے کے دل کے اندر پھیل جائے گا اور پھر دل سے بندے کے پورے جسم کے اندر اس کا جو زہر ہے وہ پورے کے پورے جسم کے اندر پھیل کر رہ جائے گا. پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اپنی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا. فرمایا کہ العینان تزنیان، کہ بندہ جب زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو یہ بدکاری صرف بندے کی شرمگاہ نہیں کرتی بلکہ فرمایا کہ بندہ اپنی نظروں کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ کیسے زنا کر سکتا ہے؟ پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کے ساتھ بندہ جو ہے وہ زنا اس طرح سے کرتا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، وہ عورتیں کہ جن کی طرف دیکھنا منع کر دیا، ایسی عورتوں کی طرف یا ایسی چیزوں کی طرف دیکھنا یہ گویا یوں سمجھ لو کہ بندے کی آنکھوں کی بدکاری ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بندہ اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھتا ہے تو آنکھوں کو بچا کر رکھنے کے نتیجے میں لازماً اس کے جو پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بندے کے دل کے اوپر پڑتے ہیں. دل کا معاملہ جو ہے وہ کتنا سینسیٹیو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغۃ، ان فی الجسد لمضغۃ لو صلحت الجسد صلح الجسد کلہ، کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جو ٹکڑا اگر ٹھیک ہو جائے تو بندے کا پورا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اگر لو فسدت، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو بندے کا پورا جسم جو ہے وہ بگڑ کر رہ جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ الا وہی القلب، کہ وہ جو ٹکڑا کہ جس ٹکڑے پر پوری باڈی کا سسٹم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بندے کا دل ہوتا ہے. کہ اگر بندے کا دل پاک اور صاف ہو جائے انسان کا پورا جسم جو ہے وہ گناہوں کی گندگی سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اگر بندے کا دل جو ہے وہ بگڑ کر رہ جائے، اس کے اندر برے خیالات، وہم اور وسوسے پیدا ہو جائیں تو وہ پھر بندے کی پوری باڈی کو، پورے کے پورے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے.
تو نظر جو ہے اس کے بارے میں بزرگان دین نے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے یہ بیان کیا کہ هو الباب الاکبر الی القلب، کہ بندے کے دل کے اندر جانے والے جو راستے ہیں ان راستوں میں سے سب سے بڑا راستہ جو ہے وہ نظر ہے، کہ بندہ دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، جن چیزوں کو دیکھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں لازماً مائنڈ کے اندر خیالات، تھاٹ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیزوں کی طرف بندہ دیکھے گا تو لازماً اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں، نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ بندے کے دل کے اندر پیدا ہوں گے، اور جب بندے کے دل کے اندر برائی پیدا ہوگی تو یہ بندے کی پوری باڈی کو، پورے کے پورے نظام کو خراب کر کے رکھ دے گی۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں نظروں کو نیچے رکھنے کی بہت زیادہ وضاحت ہے۔ میں تھوڑی سی اور زیادہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، تو نظروں کو نیچے رکھنے سے مراد اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، صبح و شام دن رات دوسروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر بھی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، لوگوں کا بھی ہمارے پاس آنا جانا ہوتا ہے، ہم دفتر میں بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی جاب کے سلسلے میں مختلف مقامات پر ہم روزانہ جاتے ہیں، دوسروں کو دیکھنے کا، ان کے لائف سٹائل کو دیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو اب جب دوسروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو دوسرے بندوں کی ذات کے اندر، ان کی پرسنالٹی کے اندر اگر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، ان کی کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ بھی لازماً ہمارے دل کے اندر آتی ہے، ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، تو اس کا ایک میننگ یہ بھی بنتا ہے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، اس کا کوئی گناہ ہماری نظر کے اندر آ گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کو نیچے کر دیں، یعنی اس گناہ کو اپنے دل کے اندر چھپا دیں، اس کے اوپر پردہ ڈال دیں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ چیز بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھنے کے حکم کے اندر آتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں دیکھیے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی نظروں کو نیچے رکھتا ہے اللہ رب العزت لازماً اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اگر کسی مسلمان بندے نے دوسرے مسلمان بندے کا کوئی عیب، اس کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی دیکھ لی اور اس کو چھپا لیا، اس سے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، تو اس کا فائدہ کتنا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان کی کسی غلطی کو چھپا دے گا اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی غلطیوں کو چھپائے گا۔ لیکن اگر دوسری سائڈ پر جا کر، اس کے بالکل اگینسٹ جا کر ہم اپنے اس مسلمان بھائی کی غلطی کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ اس مسلمان کی غلطی کا ذکر جو ہے وہ ہم مجلسوں کے اندر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اس کی غلطی کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کس قدر نیگیٹو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ لا تعیرن اخاک، کہ اگر تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی غلطی کو جان لے، اس کے کسی گناہ کو یا اس کی کسی بری بات کا علم جو ہے وہ تجھے حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو تانا نہ دینا، اس کو ٹوکنا نہیں کہ تو فلاں ہے، تو یہ کر رہا تھا، تو وہ کر رہا تھا۔ یہ خرابی جو ہے وہ ہم مسلمانوں میں بڑے زور و شور سے پائی جاتی ہے۔ اگر ایک مسلمان جو ہے وہ برا کام کرتا ہے، برا کام کرنے کے بعد وہ توبہ کرنے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، تو دوسرے مسلمان بھائی کہ جنہوں نے اس غلطی کے اندر یا اس گناہ کے اندر اس کو دیکھ رکھا ہوتا ہے، وہ فوراً اس کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور انگلیاں اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ تو وہی تھا کہ جو فلاں جگہ پر یہ برا کام کر رہا تھا، آج یہ بہت بڑا نمازی بن گیا ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زبان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا، فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، مراد یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی غلطی کو چھپا کر رکھو، اس کو اوپنلی بیان مت کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا، تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए कि अल्लाह ताला उस बंदे की, उस गुनाहगार की उस गलती को मुआफ फरमा दे, और जिस बंदे ने उसको लोगों के सामने शर्मिंदा किया, अल्लाह ताला उसी गुनाह के अंदर शर्मिंदा करने वाले को मुब्तला फरमा दे। देखा आपने इसका नतीजा जो है वो कितना खतरनाक है। लिहाजा अगर किसी मुसलमान भाई की गलती, उसका कोई गुनाह, उसकी कोई कमी और कोताही हमारी नजरों के सामने आ जाए तो हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करें। लेकिन ये पर्दा डालना उस सूरत के अंदर है, इसकी कंडीशन ये है कि जहां पर दूसरे लोगों के जो हुकूक हैं, दूसरे लोगों के जो राइट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर किसी मुसलमान की किसी गलती, उसके किसी गुनाह की वजह से दूसरे मुसलमानों, पूरी सोसाइटी, पूरे मुआशरे या किसी खानदान या किसी घर को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे सूरत में फिर जिन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है उन लोगों को पर्दे के साथ बता देना, ये बात भी मुसलमानों के लिए जरूरी है। अदरवाइज अगर किसी दूसरे को, इस मुसलमान भाई की गलती से कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर हमें चाहिए कि हम उसकी गलती को छुपा लें। सामीन मोहतरम, ये जो नजरों को नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, इससे इसका एक मीनिंग ये भी बनता है कि जो दूसरे मुसलमान भाई हैं उनकी जो प्राइवेसी होती है, उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है, उसको भी ज्यादा डीपली देखने की कोशिश न की जाए। इस हवाले से इस आयत मुबारका के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नसीहत की है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद की दूसरी आयतों के अंदर भी इस चीज का खुल्म खुला हुक्म जो है वो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। चुनांचे एक जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तजस्ससू, कि ऐ मुसलमानों, एक दूसरे के ऐब, उनकी गलतियां, उनकी जो प्राइवेसी है, उसको ज्यादा डीपली देखने की कोशिश मत करो। इस हवाले से हम इस कानून को अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं। हमारी ये आदत होती है कि हम दोस्त अहबाब, एक दोस्त का मोबाइल फोन फॉर एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, दूसरा दोस्त आता है, वो आकर फौरन उसका मोबाइल खोलकर उसको देखना शुरू कर देता है कि इसकी गैलरी के अंदर क्या है, कौन सी पिक्चर इसने सेव की हुई है, और कौन कौन से इसने अपने मोबाइल के अंदर कौन कौन सी ट्यून वगैरह महफूज की हुई है, या इसके इनबॉक्स के अंदर क्या है, मैसेजेस के अंदर क्या है, इसके मोबाइल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उनको हम देखना शुरू कर देते हैं उसकी इजाजत के बगैर। तो ये चीज भी एक ऐसी है कि जो यगुद्दू मिन अबसारिहिम का जो हुक्म है, इस हुक्म के अंदर आती है कि दूसरे मुसलमान भाइयों की जो प्राइवेसी है उसको हमें देखने का कोई हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया है। किसी मुसलमान भाई की कोई नोटबुक पड़ी हुई है, उसकी कोई डायरी है, तो उस डायरी को भी उसकी इजाजत के बगैर खोलकर नहीं देखा जा सकता। इसी तरह से किसी मुसलमान ने अपनी कोई फाइल वगैरह तैयार करके रखी है, उस फाइल के अंदर उसके अपने कागजात हैं जाती नौइयत के, तो उस फाइल को भी उसकी इजाजत के बगैर खोलकर नहीं देखा जा सकता। किसी मुसलमान के कैबिनेट को, उसकी जो अलमारी वगैरह होती है या उसके जो कागजात महफूज रखने की जगह है, ऐसी चीजों को भी नहीं देखा जा सकता, या बड़ी डिटेल के साथ उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी भी नहीं किया जा सकता कि इस बंदे के अंदर कौन कौन सी खराबियां जो है वो पाई जाती हैं। इन तमाम चीजों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में हमें मना किया है। फरमाया कि कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आप मोमिनों से फरमा दीजिए कि वो मोमिन अपनी नजरों को नीचे रखें, वयहफज़ू फुरूजहुम, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगर ऐसा करेंगे, यानी अपनी नजर को झुका कर रखेंगे, अपनी नजर को नीचे रखेंगे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हुवा अज़का लहुम, कि ये चीज जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा बरकत का बायस है। अब इसकी बरकत कैसे जाहिर होती है, ये मैं आखिरी बात आप हजरात के सामने अर्ज करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मना की हुई चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हराम की हुई चीज को देखने से अपनी नजर को नीचे कर लेता है, यानी उसको नहीं देखता, उसको देखने से बाज रहता है, मना रहता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे के दिल के अंदर ईमान का टेस्ट पैदा फरमा देता है। उसको अपने दिल के अंदर एक ठंडक जो है वो महसूस होती है, और उसको लाजिमन इस बात की फीलिंग और एहसास होता है कि मैंने कोई नेक काम किया है, जो नेक काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। तो ये नजर को झुका कर रखने के
مختصر سے فضائل سے، مختصر سے جو احکام تھے وہ میں نے اس مختصر سی سٹنگ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مشتاق بھائی سے